بسم اللہ تعالی سلام مسنون. سلام مسنون لکھنے کے بجائے السلام علیکم لکھیے کہ بھائی سلام مسنون ہے کیا. یہ تو ٹائٹل ہوا، سلام مسنون ایک ٹائٹل ہوا، نام ہوا. سلام ہے کیا؟ سلام تو السلام علیکم ہے کم سے کم. تو بجائے سلام مسنون لکھنے کے السلام علیکم لکھنا چاہیے. یہ نہیں، جیسے بجائے عقد مسنون لکھنے کے عقد مسنون طریقے پہ کرنا چاہیے. صرف عقد مسنون ولیمہ مسنونہ لکھنا کافی نہیں ہے. ابھی ولیمہ تو مسنون ہے ہی، لیکن ولیمہ مسنونہ لکھ کر ولیمہ رواجیہ کرنا یہ تو دھوکہ ہے، نفاق ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ولیمہ مسنون ہے تو مسنون کرو. ایسے ہی سلام مسنون بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے ثواب نہیں ملے گا. سلام مسنون لکھنے سے ثواب نہیں ملے گا. السلام علیکم لکھنے سے ثواب ملے گا. یہ نہیں، یہ ہے. غصہ اور نظر بد کا علاج کیا ہے؟ غصہ اور نظر بد اس زمانے کا سکہ رائج الوقت ہے. نہیں، سکہ رائج الوقت بولے تو حکومت کی کرنسی، اپنے ملک کی کرنسی. کرنسی ایسی چیز ہے کہ نہ امیر کا جیب خالی ہے نہ غریب کا جیب خالی ہے. ہر جگہ کہیں کم کہیں زیادہ ہر جیب میں کرنسی ہے. اتنے لوگ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے کے جیبوں میں کسی کے زیادہ کسی کے کم، مگر خالی کسی کا بھی نہیں ہوتا جیب. سب کے پاس کرنسی ہوتی ہے نا. تو غصہ اور بد نظری اس وقت کرنسی ہے. کون ہے جس کا اعمال نامہ اس سے خالی ہو رہا؟ ہر ایک کے اعمال نامے میں کھاتے میں کچھ نہ کچھ ہے. اور یہ دونوں میں ضرر کے اعتبار سے الگ الگ ضرر ہے، مگر ہے دونوں کا سب سے زیادہ ضرر. غصے سے اخلاق کی دنیا جل جاتی ہے، خاکستر ہو جاتی ہے. اور بد نظری سے دل کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. نور قلب بجھ جاتا ہے. تو بد نگاہی دل کی دنیا کو ویران کرتی ہے، اور غصہ شرافت و اخلاق کی دنیا کو ختم کر دیتا ہے. غصے والے آدمی کی لوگ بڑی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عزت نہیں ہوتی، یہ خوف ہوتا ہے. خوف، کیا کر دیں گا یہ آدمی بول کر ڈر کے لوگ جو ہے. یہ محبت نہیں. جو احترام قلب کی محبت اور عظمت کی بنیاد پر کیا جائے یہ عزت ہے. اور جو احترام ڈنڈے کے اور غصے کے ڈر سے کیا جائے یہ کسی کی عزت نہیں. ایسا آدمی ادھر پلٹتے ہی پھر وہی شخص اس کے بارے میں کچھ ایسا تبصرہ کرے گا جو بے عزتی کا سبب ہے. سامنے تو نہیں بولے گا، سامنے ڈر لگا ہوا ہے اس کا. یہ نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ عربی کا ایک بہت بڑا شاعر تھا. وہ بادشاہ کا شاعر تھا، فرزدق اس کا نام تھا. وہ بادشاہ کے دربار کا شاعر تھا. اس کا کام ہی بادشاہ کی تعریفیں کرنا ہوتا تھا، اور رائے کو پربت بنانا، اس کے عیوب کو خوبیاں بنانا. کمال کیسے کرتے تھے اس زمانے میں شعراء بادشاہ کی تعریف. ایک درباری شاعر بادشاہ کے بارے میں، عربی کا شاعر ہے، بادشاہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو پیدا نہ ہونا ہوتا تو ماں حوا بانجھ ہوتی. آپ پیدا ہونے والے تھے، اس لیے ان کو اس لائق بنایا گیا کہ بچے پیدا ہو سکے. تو ایسے ہوتے ہیں درباریوں کی خوشامدی شاعری. فرزدق بھی ایک دربار کا شاعر تھا، مگر قادر الکلام عربی کا شاعر تھا. نام روشن ہے اس کا.
ادب کی دنیا میں. اپنے بادشاہ کے ساتھ حرم شریف میں طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا. تو بادشاہ کے لیے درباری تھے ڈنڈے ونڈے لاٹھی لے کے اطراف میں. تو وہ رستہ بنا رہے تھے تو وہ طواف کر رہا تھا. رستے بنا رہے تھے بڑی مشکلوں سے. عوام کس کی کون سنتا ہے حرم میں؟ ہر ایک اپنے خدا کا دیوانہ ہے. کوئی ترم خواہ ہوگا ہم کو کیا دیکھنا ہے اس کی طرف. وہ اپنے میں تھا. اور وہ اس زمانے میں تو جو وہاں پہنچ جاتا بس اللہ ہی کا ہو جاتا. تو سب اپنی دھن میں تھے. کسی کو بادشاہ کے ہونے کا احساس بھی نہیں تھا. تو زبردستی لوگوں کو رستہ بنا کے دینا پڑ رہا تھا تاکہ جلدی طواف ہو جائے اور جلدی چلے جائے. اتنے میں تھوڑی اچانک کوئی بندہ آیا مطاف میں, اور جب اس نے طواف کرنا شروع کیا حجر اسود پر پہنچ کر, تو لوگ جو ہیں وہ ایک سائڈ میں ہو گئے. کعبۃ اللہ سے سب ہٹ گئے, ادھر سب دور دور ہٹتے چلے گئے. اور وہ بندہ جلدی جلدی بالکل کعبے کے اطراف سے طواف کر لے رہا. بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا کہ سب یہ کون ہے جس کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا انتظام, لوگ خود ہی کر دے رہے ہیں انتظام سے. یہ ایسا کون مقبول بندہ ہے بھائی؟ پلٹ کے دیکھا تو جانتا تھا, پہچان لیا لیکن انجان بن گیا کیونکہ اس کی ذلت ہو رہی تھی. تو انجان بن کے کہنے لگا کہ یہ کون صاحب ہے بھائی؟ ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ تو یہی ہیں, سب لوگ انہی کے فرما بردار ہیں, انہی کے لیے راستہ بنا کے رکھ دیے ہیں سب جانے کے لیے. یہ کون صاحب ہے؟ تب فرزدق نے برجستہ 100 شعر کہے. یہ حضرت سیدنا علی زین العابدین رحمہ اللہ حضرت علی کے نواسے تھے, اور مومنین کے قلوب میں ان کی عظمت تھی, آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. اس نظم کا ایک حصہ نفحۃ العرب میں حضرت شیخ الادب نے نقل بھی کیا ہے. بہت زبردست تعریف کی, آل رسول کی تعریف کی, بہت زبردست تعریف کی کہ یہ آل رسول ہیں, ان کا کیا مقام ہے, تم کیا سمجھتے ہو ان کو. تو غصہ آ گیا اس کو اس واسطے کہ بہت زیادہ تعریف کر دی تھی انہوں نے. بعد میں گھر میں جا کر کے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ یہ کلام کہا ہے فرزدق نے ہم لوگوں کی شان میں. تو مسافر تھے, وہ بھی حج کرنے ہی آئے تھے. جو کچھ ان کے پاس تھا سب جمع کروا کے اس کے پاس ہدیہ بھیج دیا. فرزدق نے پورے ہدایا واپس کر دیے اور یہ کہا کہ یہ جو کچھ میں نے کہا تھا یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں اپنے اللہ کو سنانا چاہتا تھا. میں اس کا کوئی معاوضہ کسی سے لینا نہیں چاہتا. یہ میرے دل کی آواز ہے آل رسول کے واسطے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک احترام یہ ہے اور ایک احترام وہ ہے. وہ احترام عظمت کی وجہ سے ہے اور یہ احترام خوف کی وجہ سے. تو غصے والے کی جو عزت ہوتی ہے وہ خوف کی وجہ سے. بچے بھی کرتے ہیں تو ابا سمجھ کے نہیں کرتے, جلاد سمجھ کے کرتے. بیوی بھی کرتی ہے تو میرے پیارے شوہر سر تاج من بول کے نہیں کرتی, بلکہ پتہ نہیں آج کیا قیامت قائم ہو جائے گی بھائی, کہنا مانو بس. دوست بھی صبر کر لیتے ہیں تو اس کے خوف سے ہی کرتے ہیں, اس کی محبت سے کوئی نہیں کرتا. اور دوست روزانہ بدلتے رہتے ہیں جیسے کپڑے بدلتے رہتا ہے. اس کو تجربہ ہو گیا انہیں ہٹ گیا, اس کو تجربہ ہو گیا انہیں ہٹ گیا. کیا چیز ہے؟ کیوں غصہ آدمی کو؟ کس چیز کا غصہ؟ غصہ تو اللہ کو آنا چاہیے, لیکن اللہ نے بھی غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. اللہ نے اور عرش پہ لکھوا دیا رحمتی سبقت غضبی. غصہ اچھی چیز ہوتی تو اللہ رحمت پہ غالب کرتا, غضبی سبقت اعلی رحمتی یہ کہتا. لیکن اللہ کو وہ صفت اللہ کے لیے
اللہ کے حق میں ضروری اور اچھی صفت ہے. اللہ نے اپنے لیے اس صفت کا انتخاب کیا ہے، لیکن اس کو مغلوب رکھنا ہی بندوں کے حق میں بہتر سمجھا ہے، ورنہ اللہ اس کو مغلوب نہ رکھتا. سمجھو 50% رحمت 50% غصہ بھی رکھتا تو یہ دنیا قائم ہی نہ ہو پاتی، یہ بندے بچ ہی نہ پاتے، سب برباد ہو جاتے. اس لیے اللہ نے آدھا آدھا بھی نہیں رکھا. ہے تو 100% ہر صفت اللہ کی، لیکن یوز کیسے کرتا ہے؟ تو رحمت کو غالب رکھ کر غضب کو مغلوب کر کے استعمال کرتا. آخری ضرورت میں دیکھو فرعون پر جب غصہ ہوا تو کیا ہوا، نمرود پہ جب اللہ غصہ ہوا تو کیسا. حضور نے فرمایا اگر اہل نجران عیسائی نجران کے میرے مباہلے کو قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بستیوں میں انسان تو انسان ایک پرندے کو بھی زندہ نہ چھوڑتا، کیونکہ اللہ کو غصہ آ جاتا، اور جب اس کا غصہ آتا ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے میرے عزیزو دوستو، غصہ بری چیز ہے، ہمارے حق میں بری چیز ہے. صفت کے لحاظ سے، ایک انسانی صفت ہونے کے اعتبار سے غصہ انسان کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے انسان میں رکھی. وہ جو حضرت امام شافعی نے فرمایا جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر غصہ نہیں ہوگا، اب گھر میں آئے گا اور دیکھے گا کہ اس کی بیوی کسی کے ساتھ بیٹھ کے دل لگی کر رہی ہے تو غصہ ہی نہیں آئے گا، تو پھر تو یہ شخص دنیا کا سب سے ذلیل انسان بن جائے گا. غصہ تو آنا چاہیے. غصہ آئے تو کریں کیا، وہ کرنے سے پہلے عقل ہونی چاہیے، ورنہ غصہ نہ آنا تو کمزوری ہے، غصہ نہ آنا بے حیائی ہے، غصہ نہ آنا آدمیت میں نقص ہے، عیب ہے. اور انسانیت یہ ہے کہ غصہ تو آئے گا، اسے کرنا کیا چاہیے وہ طے کر کے کرتا ہے. غصے میں جو جی میں آیا بول دے، غصے میں جو سمجھ میں آیا کر دے، تو پھر وہ حیوان ہے، انسان نہیں. جانوروں میں ایک جانور ہے، شیر سوچتا ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، بیل سوچتا ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، بس غصہ آ گیا سینگے لڑا لڑا کے خون خرابہ کر دیتا ہے. بوکڑ کو غصہ آ گیا تو خون خرابہ کر دیتا ہے، کسی کی نہیں مانتا، کسی کی نہیں سنتا. مالک بیچ میں آ جائے تو بھی ادھر ادھر سے گھوم کے پھر لا کے لگاتا ہے، لڑاتا ہے سر اس کا. سمجھے؟ ایسے غصے والے بچے بھی کرتے ہیں گھر میں. ماں باپ بھی ادھر سے ادھر کریں تو پھر ادھر سے پلٹ کے آ کے لڑتے ہیں. جی نہیں، بعض بچے ماں باپ ہی سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے، سمجھ سے باہر ہے. ایک چھوٹا سا بچہ، ابھی میں سفر سے آ رہا تھا احمد آباد ایئرپورٹ پر، بورڈنگ کی لائن میں تھا. ایک ماں بہت پریشان تھی، وہ اتنا سا بچہ ہے چھوٹا سا گود میں، اس سے پریشان. وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اگر نہ کرنے دیا جائے تو بڑا بھڑ تھپڑ مار رہا. اور جو دوسرے لوگ ہیں سب رحم کھا کے بعد میں کسی نے اس کو بلا کے پہلے بھیج دیا کہ جا کے بیٹھ جا بھائی اندر سکون سے، یہ تو سنبھلتا ہی نہیں. تو ایسے بچوں میں کہاں سے آتا ہے؟ اماں بابا سے ہی آتا ہے. کیونکہ بچوں میں شکل جب ماں باپ کی آتی ہے تو صفات کس کی آئیں گی؟ صفات بھی انہی کی آتی. شکل تو ماں باپ کی ہوتی ہے. کوئی بچہ اماں پہ جاتا ہے، کوئی بچہ باپ پہ، آپ بولتے ہیں ددیال میں گیا، نانیال پہ گیا بولتے ہیں. تو کوئی ماں جیسی شکل لے کے آتا ہے، کوئی باپ جیسی شکل لے کے آتا ہے. تو صفات کس کی لے کے آئے گا؟ صفات بھی یا تو ان کی ہوگی یا تو ان کی ہوگی، دونوں کا مرکب ہے. اس لیے دونوں میں سے کسی کی صفت ہوگی، اچھی ہوں گی بری ہوں گی، ان کی آئیں گی. غصہ اب اگر آپ کو آ گیا ہے تو علاج کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہشتی زیور کے 7ویں حصے میں صفات رذیلہ کا علاج لکھے. وہ گھروں میں رہتی تو ہے، پڑھتے اڑتے کوئی نہیں.
اس لیے بہشتی زیور کے 7ویں حصے میں جہاں انہوں نے صفات رذیلہ کے عنوانات بنا کر اس کی تعریف بھی کی ہے کہ غصہ کہتے کس کو ہیں، غصے کا نقصان کیا ہے، غصے کا علاج کیا ہے، تینوں باتیں وہاں پر غصے کے بیان میں حضرت نے لکھ دی۔ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی، یہ ہے اس کا نقصان۔ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی، اس لیے زبان سے بھی جا بے جا نکل جاتا ہے اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یعنی بعض لوگ اپنی اولاد کو ایسا مارتے ہیں کہ عیب دار ہو جاتی ہے، عمر بھر اس کا عیب اس کے باپ کے ظلم کو یاد دلاتا رہتا ہے۔ بعض لوگ ایسی پٹائی کرتے ہیں کہ جان نکل جاتی ہے، ایسے بھی جلات قسم کے باپ ہیں سماج کے اندر موجود، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک اخبار میں آیا تھا کہ ٹیچر نے تماچا ایسا مارا معصوم بچی کو کہ آنکھ سے اندھی ہو گئی۔ ایسے معلمین مدرسین میں بھی ہوتے ہیں۔ انسان تو سبھی انسان ہے نا، جن کی اصلاح ہوئی، جن کی نہیں ہوئی۔ جو شریف ہیں ان کی شریف صفتیں ہیں، جو رذیل ہیں ان کی رذیل اور کمینہ صفتیں ہیں۔ ختم کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ اگر آپ کو پھنسی نکل آئے تو کیسے ختم ہو گئی؟ آپ کو بخار آیا تھا تو وہ کیسے ختم ہو گیا؟ آپ کو کھانسی ہو گئی تھی تو وہ کیسے ختم ہوئی؟ آپ کو ٹھوکر لگ گئی تھی، فریکچر آیا تھا تو وہ کیسے ختم ہوا؟ ایسے ہی آپ میں غصہ ہے تو وہ ختم ہونا چاہیے۔ جسمانی اور مادی عیوب کو دور کرنے کی فکر تو ایسی ہوئی کہ 3 دن میں 5 دن میں ختم ہوگی بیماری، بڑی بڑی بیماریاں، مگر لگے ہوئے اس کے پیچھے وہ ختم ہو۔ بس بھائی اتنا ہی ہے، ہماری چاہت کی کمی ہے، عزم اور حوصلے کی کمی ہے، باقی سب معلومات آپ کو ہیں۔ اس میں سوال تو ایسا ہے کہ کس کا علاج کیا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ خود سائل بھی نہیں جانتا۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کرشمہ اور چمتکار دکھا دیجئے کہ وہ میں کچھ نہ کروں اور میرا غصہ ختم ہو جائے۔ نہیں، ایسا کوئی چمتکار دکھا دو۔ آپ پیر صاحب ہو تو کوئی کرامت بتا دو، وہ خود سے نکل جائے میرے اندر سے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے۔ تو بھائی یہ وہ صفتیں ہیں جس میں نبی نے اپنا معجزہ بھی نہیں دکھایا ہے۔ جی نہیں، اب پیر کیا کرامت دکھائے گا آپ کو؟ خود کرنا ہوگا۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، اور چاہو تو جس دن چاہو اس دن کامیاب ہے، اسی دن کامیاب ہے۔ یہ طے کر لینا کیا بڑا کام ہے کہ جس وقت غصہ آئے گا میں نہ زبان کھولوں گا نہ ہاتھ اٹھاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا، میں واپس چلا جاؤں گا یا میں بستر پہ جا کے لیٹ جاؤں گا۔ اندر سے ابال آتا رہے کہ کچھ بولوں، نہیں بولوں گا، کیا مشکل کام ہے؟ ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے ابتدائی زمانے میں تو چھڑی سے باقاعدہ سزائیں دیتے تھے، طلبہ سزا دیتے تھے چھڑی سے، اور وہ چھڑی سے سزا دینے کیا ان کو حق تھا، اس لیے کہ وہ اپنے نفس پر مکمل کنٹرول رکھتے تھے۔ تو ایک چھڑی آستین میں لے کے آتے تھے، دکھا کے بھی نہیں لاتے تھے، آستین میں رہتی تھی چھڑی، اور وہیں جا کر جس طالب علم نے استاد کی گستاخی کی، پڑھنے پڑھانے کی کمیوں پر سزا نہیں دیتی تھی، بدتمیزیوں پر، بد اخلاقیوں پر سزا دیتی تھی، تو جا کے لٹاتے تھے، یا تو ہتھیلی پر 1-2 چھڑی مارتے تھے یا لٹا کے تلووں پہ مارتے تھے، بس 2 جگہ۔ حیدرآباد کے بعض رئیس لوگوں کے بچے بھی تھے، اب وہ نوابانہ انداز تھا، زبان پہ گالیاں تھیں، تو کئی دفعے ہم نے دیکھا کہ ایک چھڑی پڑتے ہی اس نے کوئی گالی دے دی، دوبارہ نہیں مارتے تھے، دوسری نہیں مارتے تھے،
کیوں کہ اب نفس کا مسئلہ آ گیا ہے. جب نفس کا مسئلہ آ گیا ہے تو کیسے قیامت میں ثابت ہوگا کہ دوسری والی اس میں اپنی انا کا مسئلہ نہیں تھا, صرف اس کی تربیت کا مقصد تھا. ایسا ہوتا ہے. آج کل ماں باپ بھی بچوں کی پٹائی کرتے ہیں تو جب وہ بچے اس کے جواب میں بدتمیزی اور غصے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے بعد کی پوری پٹائی خدا کو حاضر ناظر جان کر سمجھ لیں کہ وہ نفس کے لیے ہوئی ہے یا ان کی تربیت کے لیے ہوئی, سمجھ لیں. اگر ان کی تربیت کے لیے ہوتی تو ضرورت ہی نہیں تھی, اس لیے کہ اب ہوگی بھی نہیں اس کی تربیت پٹائی سے. اب اس کو افہام تفہیم کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اگر اپنی انا کی تسکین کہ بھائی اپنا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, تو کسی کا غصہ تو کسی کی جان نکلنے تک بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. کی میرے قتل کے بعد توبہ اس نے جفا سے, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. آج شرمندہ ہو کے کیا فائدہ ہوا؟ کی میرے قتل کے بعد توبہ اس نے جفا سے, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اس پشیمانی کا کیا فائدہ ہے, اس شرمندگی کا کیا فائدہ ہے؟ جان تو میری چلی گئی. تو بعد کی شرمندگی سے کچھ ہونے والا نہیں, اپنی عادت بدلنے والی نہیں. بعد میں شرمندہ ہو کر معافی مانگ لینے سے بھی بدلنے والی نہیں. اس لیے کہ نفس کہے گا یہی کرتا رہا, یہی معافی بھی کرتا رہا, یہ بھی چلاتا رہے, یہ بھی چلاتا رہے, بس. اور جو اپنے مجبور ہیں وہ معاف نہیں کریں گے تو کیا بات بدلہ لیں گے؟ آپ شاگرد پہ ظلم کرے تو کیا بدلہ لے گا وہ؟ بیٹا معاف کر دیا, اچھی بات حضرت معاف کر دیا, نہیں تو کیا بدلہ لے گا؟ وہ بولے گا کہ نہیں میں بدلہ لوں گا, میں معاف نہیں کروں گا. بیٹا بولے گا کہ نہیں میں بدلہ لینا چاہ رہا ہوں. نہیں, ہاں وہ اپنے دل میں اللہ سے کہہ رہا ہوگا کہ اللہ اس کا بھی کوئی باپ کر دے جو اس کو بتائے کہ تکلیف کس کو کہتے ہیں, اس کو بتائے کہ ذلت کس کو کہتے ہیں, کوئی اور اس کے اوپر مسلط کر, میں تو نہیں کر سکتا بدلہ. ایسا ہوتا. وہی بات کو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی ایک غلام کی پٹائی کر رہے تھے تو پیچھے سے یہ فرمایا تیرا بھی کوئی آقا ہے, بس اتنا فرما دیا. اور اتنا ان کے لیے کافی ہو گیا. تیرا بھی کوئی آقا ہے, بس یہ جملہ کافی ہو گیا صحابہ کی تربیت کے واسطے. اب آپ بھی اسی سے علاج کر لیجئے. جس میں غصہ آتا ہے اس وقت سوچ لیجئے کہ کسی اور کو میرے اوپر بھی آ سکتا ہے, اور وہ ارض و سما کا مالک ہے, اسے آ گیا تو پھر کیا بنے گا میرا, یہ سوچ لیں. بہرحال علاج تو آسان ہے اور بزرگوں نے سب لکھ دیا ہے, اب اس سے زیادہ کوئی لایا بھی نہیں جا سکتا. قرآن نے کہہ دیا ہے, نبی نے کہہ دیا ہے, اہل اللہ نے جمع کر دیا ہے. اب وہی ہے نسخہ, اب نیا نسخہ کچھ بھی نہیں, وہی نسخہ ہے. اسی نسخے پہ عمل کرو گے تو کام بنے گا. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں تمہید میں آیت کو سمجھا دیا کہ 3 باتیں ہیں. تو علم صحیح آپ کے پاس ہے, عمل نہیں کر رہے, عمل کریں گے تو لعلکم تفلحون, فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ. عمل پہ آنے کا ہے. یہ کوششیں صرف عمل پہ آنے کے واسطے ہے کہ عمل پہ آؤ. اس وقت کوئی بات نہیں بولنا ہے, کوئی کام نہیں کرنا ہے. غصہ کس کو نہیں تھا؟ آپ نے نہیں سنا حضرت سیدنا زین العابدین جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, اللہ کے نبی کے نواسے ہیں, حضرت علی کے بھی نواسے پوترے ہیں حضرت علی کے. ان کا مشہور واقعہ ہے کہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور مہمانوں کے لیے کھانا لایا جا رہا تھا, تو ان کی باندی نے سالن کا پیالہ لایا تو بے احتیاطی سے آنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا. یعنی ان کے گود میں ان کا معصوم بچہ تھا, اس کے اوپر گر گیا. غصے سے, غصہ آنا چاہیے تھا, غصہ آیا. جب غصے سے اس باندی کی طرف آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ باندی بھی اس کاشانہ نبوت کی باندی تھی.
اس گھر کی باندھی تھی. اس نے اپنے لیے عافیت قرآن میں محسوس کی. جیسے ہی انہوں نے غصے سے دیکھا اپنا انجام سمجھ لیا کہ اب میرا انجام کیا ہے, تو اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ. اللہ کے نیک بندے غصے کو پی جاتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, کڑوا گھونٹ ہے مگر پی لیتے ہیں. تو نگاہیں جھکا لی اسی وقت میں. والعافین عن الناس, تو فرمایا جا میں نے معاف کر دیا, درگزر کر دیا تجھے, نہیں پوچھوں گا کہ ایسا کیا. اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین, تو فرمایا جاؤ میں نے تم کو آزاد بھی کر دیا. کیونکہ احسان کرنا, معاف کرنا, معافی کے بعد اس سے اعلیٰ درجہ احسان کرنا, تو احسان بھی کر دیا, جاؤ معاف, آزاد, اب غلامی ختم. ہے بھائی اگر کسی کا ایسا غصہ تو کرو, اور اگر ایسا نہیں ہے, بچہ بول رہا کہ نہیں ابا اب نہیں کرتا, اب نہیں کرتا, ایک دفعہ معاف کرو, ایک دفعہ معاف کرو, اور کتنے وقت معاف کروں تیرے کو, تو ٹھیک. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرید مجھ سے بار بار غلطیاں کرتا, بار بار معافی مانگتا. میں ایک دن اس کو ڈانٹ رہا تھا, ڈانٹ کے کہ یہ کتنی دفعہ, 100 دفعہ, کب تک کرے گا, یہی کرتا رہتا, یہی معافی کرتا رہتا, کب تک معاف کروں. تو حضرت نے اس کو تنبیہ کی. تو فرماتے ہیں چچا جان سن رہے تھے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ میرے قریب میں آئے اور میرے کان میں کہا کہ اتنی دفعہ معاف کر دو جتنی دفعہ, یعنی حضرت شیخ نے کہا کہ میں کتنا بھگتوں. تو حضرت نے فرمایا اتنا بھگت لو جتنا اللہ سے کو بھگتوانا چاہتے ہو, جتنا اپنا اللہ کو بھگتوانا چاہتے ہو اتنا اس کو بھگت لو. بڑے لوگ تھے, اپنی باتیں بھی لکھ دیتے تھے تاکہ کسی کو فائدہ ہو جائے, کسی کو نفع ہو جائے. اور مولانا نے یہ نہیں سوچا کہ بہت بڑا شیخ الحدیث ہے میرا بھتیجا, حالانکہ مسئلے مسائل سب ان سے ہی پوچھتے تھے, لیکن ایک اچھی تربیت کی بات تھی تو برابر ذکر کیا, اور برابر ٹوکا اور بتایا کہ اتنا بھگت لو جتنا اللہ سے بھگتوانا چاہتے ہو, نہ بھگت لو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ میاں تو 1 کروڑ غلطیاں بھی ہو تو معاف کر دے. تو کچھ اپنے اندر بھی اس کا حوصلہ بناؤ. ایک ہے تربیت کرنا, ایک ہے معاف کرنا. تربیت کے طریقے سوچ سوچ کر تربیت کی جائے. کیا چیز ہے, بچے اگر ضدی ہو رہے ہیں تو میں بھی تو ضدی ہوں, تبھی جا کے ان لوگوں کو ضد نہیں ختم ہو رہی ہے. میں اپنی ختم کروں تو اللہ ان کی ختم کر دے گا.